السلام علیکم. الحمد للہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. سیرت سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام دا آج ایک تیسرا خطبہ جمعہ ہے.
اور گزشتہ خطبے دے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی سیرت کا جو آخری حصہ بیان کیتا وہ ایک ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم نو اللہ دی توحید دا واز کیتا اور اپنے خالق اور مالک دا تعارف کروایا اور لوگاں نو دسیا کہ میں اس اللہ دا پجاری اور اس رب دا عبادت گزار ہاں کہ جیڑا اللہ پیدا بھی کرتا ہے ہدایت بھی دیندا ہے، جو اللہ رزق بھی دیندا ہے، کھلاندا بھی ہے پلاندا بھی ہے، جو اللہ موت بھی دیندا ہے اور دوبارہ زندہ کرن تے قادر بھی ہے، اور رب جیڑا بیماریاں تو شفا بھی عطا فرماندا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خالق و مالک دا اپنے رب دا ایک تعارف کروایا اور ابراہیمی ہون دے اعتبار نال اسی بھی یہ دعویٰ رکھنے ہاں کہ اسی بھی اس رب دے پجاری ہاں جدے پوجا کرنے والے ابراہیم علیہ السلام سے، اور اللہ تو علاوہ نہ ابراہیم علیہ السلام نے کسی اگے متھا ٹیکیا، نہ میرے پیغمبر آمنہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اگے سر جھکایا، اور نہ ہی الحمدللہ اسی کسی اگے سر جھکانے ہیں، کیونکہ اگر سر جھکایا جا سکتا ہے تو صرف عرش والے رب کے، اگر عبادت ہو سکتی ہے تو کلے عرش والے رب دی، نظر نیاز ہر قسم دا صدقہ خیرات ہر قسم دی عبادت دے لائق اگر ذات ہے تو صرف عرش والے رب دی ذات ہے، رب تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ یہی پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم نے دیتا، یہی پیغام آمنہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری اپنی امت کو دیتا، اور اسی پیغام سے آج الحمدللہ اہل حدیث قائم نے۔ اللہ سانو مرد دم تک ایسے توحید دے قائم رکھے، ہر قسم دے شرک تو اللہ محفوظ فرما دے۔ ایک بات ایتھوں ہی میں عرض کیتی سی کہ اگے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور آؤ میں دسنا چاہنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم نو مزید کس طرح واز فرمایا۔ اے جدو دعوت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم نو دی تھی، تبلیغ اپنی قوم نو کی تھی، تے قوم اگوں کوئی جواب نہیں دے سکی۔ ابراہیم علیہ السلام ایک اور مقام تے اپنی قوم نو واز کرتے نے، سمجھاندے نے، نصیحت کرتے نے، اور او کیویں کر کے واز کیتا، انداز کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام انداز بدل بدل کے اپنی قوم نو سمجھا رہے ہیں، واضح و نصیحت کر رہے ہیں۔ اور میں چاہنا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جتنی بھی واضح و نصیحت کی تھی ہے نا، قرآن کے اندر رب نے جتھے جتھے بھی تذکرہ فرمایا ہے، میں تو آدھے گوش گزار کر دینا چاہنا تاکہ ہو سکتا ہے کسی انسان نو اے واز ابراہیمی سکھا جائے اور کوئی انسان اللہ دے شرک تو باز آ جائے۔ آؤ ذرا سنو ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم نو مزید واز کرتے ہیں تے کیویں کرتے ہیں۔ اس 12-20 میں اور سورت کا نام سورہ العنکبوت ہے۔
اللہ فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ انداز ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑا جا بدلے ہے، یعنی جس انداز دے اندر قوم دے اندر شرک پایا جاندہ ہے اسے انداز ابراہیم علیہ السلام رب دی توحید دی دعوت دیندے نے اور لوکاں نو اللہ دی وحدانیت دا سبق دیندے نے۔ ہن ایتھے انداز کیے کیونکہ کئی لوگاں دا خیال ہوندا ہے اور ابراہیم علیہ السلام دی قوم دے لوگاں دا بھی یہ خیال ہے سی، اج بھی کئی لوگاں دا یہ خیال ہے کہ رزق دے معاملات اللہ نے اپنے ولیاں نو دیتے ہیں، رب دے ولی رزق تقسیم کر دے پھر دے نے، اللہ دے بندیاں نو رب نے اختیار دیتے ہیں، رب دے بندے اللہ دا رزق لوکاں دے اندر تقسیم کر دے نے۔ اج بھی کئی لوگ تانوں ایسے ملن گے کہ جنہاں دا اے نظریہ ہے کہ جناب تسی ولیاں نو کیوں پکارتے ہو، تسی نیک لوکاں نو کیوں پکارتے ہو، تسی رب دے بندیاں نو دی مخلوق نو کیوں پکارتے ہو؟ آندے نے جی اے رب دے ولی نے، اے بڑے پہنچی ہستی نے، اے بڑی اچھیاں شخصیات نے، انہاں نو رب نے اختیار دیتے نے، رب نے انہاں دیاں ذمہ داریاں لائیاں نے، اللہ نے انہاں نو کنٹرول دیتا ہے، اے اپنے مخلوق دے اندر تقسیم کر دے نے۔ اس واسطے اسی بزرگاں نو بھی خوش کر لیا، اس واسطے بزرگاں دا وسیلہ پانے ہاں، انہاں دے ذریعے اسی رب کولوں لینے ہاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی قوم دا بھی یہ خیال ہے کہ اے جڑے بزرگ نے نا اے جناب رزق تقسیم کرتے نے، اس واسطے اسی انہاں دے نام تے چڑھاوے چڑھانے ہاں، انہاں دے نام دیاں نظراں تے نیازاں دینے ہاں۔ تے ابراہیم علیہ السلام ہن اپنی قوم نو واز کی کردے نے؟ فرماندے نے اے میری قوم، ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم نو واز پہ کرتے نے، فرماندے نے اذ قال لقومہ اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ ایک دی عبادت کرو، واتقوا تے رب کولوں ڈر جاؤ، اے شرک نہ کرو، رب نال کسے ہور نو آواز نہ مارو، اللہ کلے دی عبادت کرو تے شرک کرن دے معاملے دے اندر اللہ کولوں ڈر جاؤ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تانوں پتہ ہوئے تے یہی تواڈے لئی بہتر ہے کہ اللہ نال کسے نو شریک نہ بناؤ، یہی تواڈے لئی بہتر ہے، رب کلے دی عبادت کرو۔ تے نال کی فرماندے نے؟ فرماندے نے انما تعبدون من دون اللہ۔ ایتھے ایک اور بھی مسئلہ ابراہیم علیہ السلام دے اس واسطے میرے رب نے حل کر دیتا ہے۔ کئی لوگوں کا خیال ہوتا ہے اور جناب سانو چاہیے اسی صرف اللہ دی بات کریے، اسی دوسرے لوگوں دے بنائے ہوئے خداواں دی تردید نہ کریے، اسی صرف اللہ دی وحدانیت دی بات کریے، اسی کسی کا رد نہ کریے، اسی صرف اللہ اللہ کریے، اسی غیراں دے بنائے ہوئے خداواں دی تردید نہ کریے۔ پر ابراہیم علیہ السلام نے دسیا ہے جب تک غیر خدا دی، جب تک باطل خداواں دی تردید نہ کی جائے اس وقت تک عرش والے رب دی توحید بیان نہیں ہو سکتی۔ رب دی توحید وہ ہی بیان ہوئے گی جدو غیر اللہ کا
پہلے رد کیتا جائے گا، غیر اللہ کی تردید کی جائے گی۔ یہ جڑا صوفیاں والا مشن ہے نا، یہ صوفیاں والا جڑا نظریہ ہے وہ جی کسے نو کچھ نہیں آکھنا چاہیے، صرف اپنی گل کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام دے اس واز نے انہاں صوفیاں دے نظریے نو پاش کر دیتا ہے۔ اب دیکھو نا ابراہیم علیہ السلام اپنے رب دی دعوت دیندے نے، لیکن صرف کلے رب دی دعوت نہیں دیتی، انہاں دے باطل خداواں دی نال تردید کردے جا رہے ہیں۔ کی فرماندے نے؟ فرماندے نے وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تعلمون۔ اے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے ایک اللہ دی توحید دی دعوت دیتی ہے، لوگو ایک اللہ دی عبادت کرو، رب کو ڈر جاؤ۔ لیکن ایتھے ہی بس نہیں کیتا، جے صوفیاں والا نظریہ ہوندا نا ایتھے ہی بس کر چھڑ دے کہ میں تے ایک اللہ دی دعوت دے چھڑی ہے، میں تے رب دی توحید وال لوکاں نوں بلا چھڑیا ہے، پر ایتھے بس نہیں کیتا، نال ہی اگے کی فرماندے نے؟ فرماندے نے انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق وعبدوه واشکروا له الیہ ترجعون۔ فرمایا لوگو سن لو، اے جنہ دی تسی عبادت کر دے ہو اللہ تو سوا، جنہ نو تسی پکار دے ہو، لا یملکون لکم رزقا، اے تواڈے رزق دے مالک نہیں جے، لا یملکون لکم رزقا، اے جنہ نو رب تو علاوہ تسی آوازاں مار دے ہو، جنہ نو اللہ تو علاوہ تسی پکار دے ہو، جنہ نو رب تو علاوہ تسی سوڑ دے ہو، جنہ نو اللہ تو علاوہ تسی غلام دے ہو، لا یملکون لکم رزقا، اے تو آدھے رزق دے مالک نہیں دے، فابتغوا عند اللہ الرزق، اے اگر رزق لینا جے تے رب کو تلاش کرو، رزق لینا ہے تے کدے کو منگو؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ کنوں کہہ رہے ہیں؟ اپنی قوم نو واز کر رہے ہیں، اور لوگوں سنو ایک اللہ دی عبادت کرو، رب تو علاوہ جنہاں نو تسی پکارتے ہو اے تواڈے رزق دے مالک نہیں دے، بلکہ تو پہلا کی آکھے؟ فرمایا انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، اے جنہاں نو تسی پکارتے ہو اے بت جڑے نے تساں آپ کرے نے، اے تساں آپ خدا بنائے نے، اے الہ تساں آپ بنائے نے، انہاں نو رب نے تواڈے واسطے الہ نہیں بنایا، اللہ نے تواڈے لئی معبود نہیں بنایا، رب نے انہاں دی پوجا دا حکم نہیں دیتا، اے تواڈے آپ کھڑے خدا نے، تواڈے اپنے بنائے خدا نے، اور جنہاں نو تسی رب تو علاوہ پکارتے ہو لا یملکون لکم رزقا، اے تواڈے رزق دے مالک نہیں ہے، اے تانوں ایک دانہ رزق دا نہیں دے سکتے، فابتغوا عند اللہ الرزق، اور اگر رزق تلاش کرنا چاہتے ہو تے اللہ کو تلاش کرو، وعبدوہ، اللہ کلے دی عبادت کرو، واشکروا لہ، او دائی شکریہ ادا کرو، الیہ ترجعون، کیونکہ پلٹ کے تساں اپنے رب کو لی جانا ہے۔ حضرات ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی توحید دی دعوت دے نال انہاں دے باطل خداواں دا رد کیتا کہ نہیں؟ سارے بولو کیتا کہ نہیں کیتا؟ پتہ لگا ابراہیمی توحید اس وقت تک بیان نہیں ہو سکتی جب تک غیر خدا دا، جب تک باطل خداواں دا انکار نہ کیتا جائے۔ اللہ سانو اے ہو جی توحید بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔
رب ہو جی توحید منن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات اے صوفیاں والا دین نہیں مننا، گول مول دین نہیں مننا، اور جناب بس اپنی گل کرو، کسی نو کچھ نہ کو کیوں نہ آکھو، حق دا اعلان ہوئے گا، باطل دا انکار کرتے رہاں گے۔ کہو انشاءاللہ جب تک باطل دا انکار نہ ہوئے حق دا اعلان ہو سکتا ہی نہیں ہو سکتا۔ حق دا اعلان ہونا ہی ہوئے جدو باطل دا رد کیتا جائے۔ جڑا کلمہ پڑھ کے اسی مسلمان ہونے ہیں، ایک کلمہ بھی انہاں صوفیاں نے نظریے دا رد کر دیندا ہے۔ پڑھو ہاں کلمہ لا الہ، سارے پڑھو لا الہ، ہونے دا ترجمہ لفظی کرو ہاں، نہیں کوئی معبود مگر، یہی ترجمہ ہے نا، میں کوئی غلط نہیں کیتا، آج تک یہی سنتے آئے ہو نا، نہیں کوئی معبود مگر، ایک ہی دسیا والا پہلا غیران دی نفی کر پھر رب دا اقرار کر، پہلا دوسرے دی نفی کر، کوئی معبود نہیں، اگر ہے تے کون ہے؟ کلا اللہ۔ ایہی کلمہ بھی تینوں دستا ہے کہ جب تک غیر خدا دی نفی نہیں ہوئے گی اس وقت تک اللہ دی توحید کا اعلان نہیں ہو سکتا۔ آج سیاست دے مارے مولوی اور چندیاں دے لالچی مولوی رب دی توحید انج کر کے بیان کرتے ہیں کہ کسی نو کچھ پتہ بھی نہ لگے، کسی نو کوئی پریشانی بھی نہ آئے، کسی نو جناب کوئی جنبش بھی نہ ہوئے، حرکت بھی نہ ہوئے، تے اللہ دی توحید بھی بیان ہو جائے۔ وجہ ایڈی سوکھی اللہ دی توحید بیان کرنا ہوندی تے ابراہیم علیہ السلام مار کے چھال کیوں مار دے؟ یہ ایڈی سوکھی رب دی توحید بیان کرنا ہوندا میرے پیغمبر شیخ ابی طالب دے اندر 2.5 سال تک بھوکا کیوں برداشت کرتے؟ اللہ اللہ ذرا سنو، رب دی توحید دا اعلان ابراہیم علیہ السلام نے کیتا، انکار کیتا۔ سنو لوگوں، رزق دیندا تے بولو کون؟ سارے بولو جنہ دا کیتا ہے، رزق دیندا تے کون؟ اللہ کے علاوہ کوئی رزق دا مالک ہے؟ نبی ہوئے، ولی ہوئے، محدث ہوئے، امام ہوئے، پیر ہوئے، کتب ہوئے، ابدال ہوئے، کوئی غوث کہلوائے، کچھ بھی ہوئے، رب تو علاوہ کوئی رزق دا مالک نہیں ہے۔ فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، اور رزق چاہیدہ جیتے اللہ نال رابطہ کرو، رزق منگنا جیتے رب نال رابطہ کرو، کیونکہ هو الرزاق، رزق دینے والا صرف اللہ، اللہ تو علاوہ کوئی رزق نہیں دے سکتا۔ رزاق صفت دے صرف اللہ دی، رازق صفت دے صرف اللہ دی۔ اللہ مینوں تو انو اس رزق دے معاملے چ بھی صرف اپنے رب کو ہی منگن دی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی نبی ولی کسی نو رزق بولو دے سکتا، کوئی پیر پیغمبر کسی نو رزق دے سکتا، کوئی کتب ابدال کسی نو رزق نہیں دے سکتا، کوئی زندہ کوئی مردہ کسی نو رزق نہیں دے سکتا۔ بلکہ میں نے یاد آیا اے 17ویں پارے دے اندر سورہ الحج دے اندر میرے اللہ نے کمال انداز توحید کو بیان فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماندے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگ پارا 17واں دے سورت دا نام سورہ حج دے آخری رکوع سورت دا شروع ہو رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگ ضریب مثل، ایک مثال بیان کیتی گئی ہے، فاستمعوا له، دھیان نال سن لو۔ اللہ کیڑی مثال کو دے کے سانو سمجھان لگا ہے، فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، اے
لوگوں سن لو، جنہاں تسی اللہ تو علاوہ پکار دے ہو، جنہاں رب تو علاوہ تسی آوازاں مار دے ہو، لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، لن یخلقوا ذبابا۔ اب قرآن جے قرآن اے آیتاں دی تو اتنیاں سنو تے مشرکین دے ٹھڈ تے بڑی پیڑ ہوئی، آندے نے دیکھو جی ایک رب دا کلام ہے، کدھر مکھیاں دیاں گلاں پیا کردا ہے، کدھر مچھراں دیاں گلاں پیا کردا ہے، کدھر کیڑیاں دیاں گلاں پیا کردا ہے۔ رب نے اپنی توحید سمجھائی ہے نا، کدھر مچھراں دی مثال دے کے، کدھر مکھیاں دی مثال دے کے، کدھر رب نے کیڑیاں دی مثال دے کے اپنی توحید دیاں گلاں سمجھائیاں نے۔ تے مشرکاں نوں ٹھڈ تے پیڑ ہوئی، اور تے کوئی گل بن نہ سکی تے آندے نے ویکھو جی اے کادا قرآن ہے، کدھر مکھیاں دیاں گلاں، کدھر مچھراں دیاں گلاں، کدھر کیڑیاں دیاں گلاں۔ تے میرا رب آندا جیڑی بھی گل ہے کاکھی تے میں آئی ہے نا، دھیان کرو میں نہ کیاں اللہ تو کی ہم نے فرمایا تدعون من دون اللہ، اور جنہاں نوں رب تو علاوہ تسی آوازاں مار دے ہو، آ فلانا مشکل کشا ہے، فلانا حاجت روا ہے، فلانا رزق دیاں بیڑیاں دین والا ہے، فلانا اولاداں دین والا ہے، فلانا جڑا ہے مشکلات دور کرنے والا ہے، فلانا ہواواں چلان والا ہے، فلانا بارشاں پان والا ہے، فلانا پتر دین والا ہے، فلانا دھیاں دین والا ہے۔ فرمایا جنہاں نوں رب تو علاوہ پکارتے ہو، تسی پتراں دی گل کردے ہو، دھیاں دی گل کردے ہو، رزق دی بات کردے ہو، میں تے کہنا لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی پیدا، بولو بولو، مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماندے نے مکھی پیدا کرنا تے دور دی گل ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ۔ اے پیر صاحب، صوفی صاحب، قطب صاحب، ابدال صاحب، اے حاجت روا صاحب، مشکل کشا صاحب، اے لوکاں دے بنائے غوث پاک صاحب، لوکاں دے بنائے داتے، لوکاں دے بنائے پیر، لوکاں دے بنائے اے جناب لیکھا چ میکھا مارن والے، ایک بہ کے کھانا کھا رہے ہوں، مکھی آئے انہاں دے کھانے تو ایک ذرہ اٹھا کے لے جائے، اے سارے پیر، اے سارے مشکل کشا، اے سارے حاجت روا مل کے اس مکھی کو لو کھانے دا ذرہ بھی چھڑا سکتے۔ فرمایا مکھی پیدا نہیں کر سکتے، اب پیدا کرنا دور کی بات، اگر انہاں دے کھانے تک ذرہ مکھی لے جائے، اے سارے رل کے اوہدے کولوں ذرہ بھی واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، اے منگن والے بھی کمزور، تے جنہاں کولوں منگیا جا رہا ہے او بھی بولو کمزور، سارے بولو جنہاں کولوں منگیا جا رہا ہے او بھی کمزور، تے منگن والے بھی کمزور۔ تیرا باپ طاقتور کون ہے؟ فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ او کائنات دے لوگوں، تسی سارے فقیر تے محتاج ہو اللہ دے، اللہ تواڈے سارے تو بے پرواہ ہے، اوہی طاقتور، رزقاں دا مالک، زندگیاں دا مالک، موت دا مالک، تہاڈی عزت دا مالک، ذلت دا مالک، رزق دا مالک کون؟ اللہ، بولو کون؟ اللہ، جیڑا طاقتور ہے، ساری دنیا او دی محتاج ہے، او کسے دا محتاج ہے، ساری دنیا او دے کولوں منگدی ہے، اونے کدی کسے کولوں منگیا
ساری دنیا دے کولوں لے کے کھاندی ہے، انہیں کدی کسی لے کے کھادا؟ ساری دنیا نو اولاد دیندا ہے، دی اپنی کوئی اولاد انہوں ضرورت ہی نہیں، وہ تے شہنشاہ کائنات ہے۔ اگر آپ سنو اے کہ میرے رب دی توحید جدا اعلان ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں، اور لوگوں ایک تواڈے بنائے خدا رزق دے مالک نہیں، رزق کون دے گا؟ فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، رزق لینا جے تے اللہ کو تلاش کرو۔ قوم نو واز کیتا، قوم نو اگوں کوئی جواب کوئی نہ آیا، آندے نے کلا ابراہیمی ساڈے تو وادو ہویا پھر دے جیڑی گل کردا ساڈے کول دی گل دا جواب ہی کوئی نہیں۔ اللہ اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہن ایک اور انداز بدلیا۔ اصل وچ ایک قوم دے مزاج دے مطابق تبلیغ ہو رہی ہے۔ انہاں دا مزاج ہے کہ ساڈے خدا رزق دے مالک نے، دسیا کہ اے رزق دے مالک کوئی نہیں ہے۔ گل یہ ہو گئی ہن ایک اور مزاج قوم دا او کوئی ہے، آندن ابراہیم اے ساڈے خدا صرف اے ہی نہیں ہو جڑے تو سامنے دیکھ رہے ہیں، اچھا اے نہیں تے ہور بھی کو تواڈے خدا ہے نے؟ آندن آہو وہ کتھے نے؟ آندن اج تو شام پیندی ہے تے تارے نکل دے نے نا، اے آہو نکل دے نے، یہ سارے خدا نہیں ساڈے ویندا نہیں، ہنیری رات چانن ہو جاندا ہے، رات لوکاں نوں وکھاندے نے، جنگلاں وچ بھلے لوگ تاریاں نوں ویکھ کے تے اپنے راہ سیدھے کر لیندے نے، سمندراں چ پھسے لوگ تاریاں نوں ویکھ کے اپنی منزل دا تعین کر لیندے نے، یہ سارے ساڈے خدا نے۔ اچھا اے تارے بھی تواڈے خدا نے؟ آہو ہور کون خدا جے؟ اے تاریاں تو بعد چن نہیں ہوں کدی نظر آیا؟ اے آیا ہے، اے چن تے خدا ہے، اے دیو کیویں خدا ہے؟ اے ویکھ چن آوندا تے رات روشن ہو جاندی ہے، چاندنی ہی چاندنی ہر پاسے پھیل جاندی ہے۔ اچھا اے چن بھی تواڈا خدا؟ اے آہو اے بھی ساڈا خدا ہے۔ اے ہور کون خدا جے؟ آندے نے ویکھ میں چن ڈوب جاندا ہے پھر سورج نکل آوندا ہے، ویکھے ہی کدی ہے؟ آہو جی روز دینا، اے سورج بھی ساڈا خدا ہے، اے سب تو بڑا خدا ہے، اے تے شمس دے ہوتا ہے، اے کیوں خدا ہے جی؟ اے آوندا ہے تے پچھلیاں کمریاں چ بھی روشنی ہو جاندی ہے، تو بات پھیل جاندیاں نے، روشنیاں عام ہو جاندیاں نے، دن چڑھ جاندے نے، زمین تے پئی سوئی بھی دس جاندی ہے، اے بھی خدا ہے۔ اے بڑے بڑے ساڈے خدا نے، صرف زمین تے نہیں آسمان تے بھی ساڈے اسلام اسے موقع تے ہی انہاں دی اس بات کا رد نہیں کیتا، اسے موقع تے رد کرتے، ممکن ہے کوئی سمجھدا ممکن ہے کوئی نہ سمجھدا، فرمایا اچھا چلو کوئی گل نہیں، نکل لیندے ہو ستاریاں نو او بھی ویکھ لیندے ہاں، نکل لیندے ہو چن نو او بھی ویکھ لیندے ہاں، سورج بھی نکل لیندے ہو بھی ویکھ لیندے ہاں۔ لو جی ہن شام پئی نا تے قوم والے بیٹھے نے کٹھے ہو کے چرائے دے اندر یا کسے حویلی دے اندر، ابراہیم علیہ السلام بھی آ گئے، آندے نے ہاں بھائی تسی آندے سو ستارے خدا، اے آہو ویکھنا آ تارے نکلے نہیں ہو ابراہیم دے نکلے، ویکھ کیویں جگمگ پہ کردے نے، کیویں چمکدے نے پہ۔ قرآن کہندا فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ اللہ فرماندے نے اچھا اے تو پہلا رب نے ایک اور گل کیتی ہے، اللہ اپنے سپاہیاں نو تیار کردا ہے، اے نبی رب دے سپاہی ہوندے نے نا، اللہ دے دین دی دعوت دینے والے، اللہ فرماندے نے ابراہیم ہن انہاں تینوں آسماناں تے زمیناں دے خداواں دا انہاں تعارف تینوں کروانے تے میں چاہنا میں تینوں ذرا معراج کروا دیا۔ اللہ کیویں کروانا ہے؟ فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔
فرمایا اساں ابراہیم علیہ السلام نے معراج کروایا. اللہ کی میں کروایا؟ فرمایا اساں آسمان دے پردے ہٹا دیتے, اساں ستے آسمان کھول کے ابراہیم و زمین دے وکھا دیتے, اساں زمین دے سارے پردے کھول کے ستے زمین ابراہیم وکھا دیتیاں, اساں زمین و آسمان دیاں زیارتاں ابراہیم علیہ السلام نو کروا دیتیاں تاکہ اپنی اکھاں نال ویکھ لے, آسمانی نظام بھی ویکھ لے, اپنی اکھاں نال زمینی نظام بھی ویکھ لے, وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, تاکہ ابراہیم دا یقین اور پختہ رب پہ ہو جائے. اے جدو دعوت اپنی قوم نو دے مضبوط قدماں نال دعوت دے. ابراہیم علیہ السلام نو رب نے تیار کیتا نا, آ گیا ابراہیم علیہ السلام. اچھا بھائی اے ستارے تسی آندے سو رب نے, اے آہو ابراہیم نے بھی تے دیکھنا کتے چمک دے کتے جگمگ کرتے نے. تے تھوڑی دیر گزری, اچھا اے میرے رب نے, اے آہو اے بھی تیرے رب نے. تے جدو تھوڑی دیر گزری, جدو چاند نکلنا چاہیا, اے لکھیا مفسرین نے مہینے دیاں آخری راتاں سن, تے آخری راتاں کے چاند ذرا کو لیٹ نکل دے, اے ستارے جگمگ کرتے رہے. تے جدو چاند نکلیا تے ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اپنی قوم نو, اے چاند نکلیا نا تے آندے نے ستارے کتھے گئے جے, آندے نے ابراہیم تے غروب ہو گئے نے, انہاں دا اینا ہی وقت سی او ڈب گئے نے. ابراہیم علیہ السلام نے ایک جواب دیتا, کی جواب؟ فرماندے نے لا احب الآفلین, اور جڑے ڈب جان, جڑے اپنے وجود نو برقرار نہ رکھ سکن, میں انہاں نو مشکل کشا مننوں تیار نہیں دے. پتہ لگا جیڑا ڈوب جائے, جیڑا مر جائے, جیڑا اپنے وجود نو قائم نہ رکھ سکے, او مشکل کشا ہو سکدا, اور داتا او گج کے بولو ہو سکدا, جنہ دا کیتا ہو تے بولو ہاں رب ہو سکدا. اور جیڑا اپنے وجود نو قائم نہ رکھ سکے او سجدے دے لائق ہو سکدا, جیڑا اپنے وجود نو قائم نہ رکھ سکے او عبادت دے لائق ہو سکدا. پھر دسو کون ہے جن نے اج تک اپنے وجود کو برقرار رکھا ہے؟ کوئی نبی, کوئی ولی, کوئی جناب پیر, کوئی سید, کوئی آلہ, کوئی ادنا, کوئی ہے جڑا آکھے کہ مینوں اج تک موت نہیں آئی؟ عیسیٰ علیہ السلام نو حالے تک نہیں آئی, پر قیامت تو پہلا انہاں نوں بھی موت آ کے رہنی ہے, انہاں بھی فوت ہو کے رہنا. اور سارے نبیاں دے سردار آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بولو موت آ کے رہی ہے, آپ فوت ہو گئے نے, قبر میں دفن کیتے گئے. رب نے دسیا اگر کوئی ہمیشہ تو قائم ہے تو صرف میں رب ہی ہوں. اگر ہمیشہ تو ہمیشہ تک کوئی ہے تو بولو کون؟ اللہ تو علاوہ کوئی نبی, کوئی ولی, کوئی امام, کوئی پیر, کوئی کتب, کوئی ابدال, کوئی نہیں نا. پتہ لگا سجدے دے لائق کون ہے؟ صرف اللہ کے. اگر کون ہے؟ صرف اللہ. عبادت دے لائق کون ہے؟ صرف اللہ. روٹی دین والا کون ہے؟ صرف اللہ. اولاد دین والا کون ہے؟ صرف اللہ. اے رب سانو توحید سمجھا رہے ہیں, اللہ میں نے تو سمجھن دی توفیق عطا فرما دے. اچھا چاہو اے تارے غروب ہو گئے نا, ابراہیم علیہ السلام فرما دینا قوم والے ڈوب گئے, اے جی ڈوب گئے. فرمایا لا احب الآفلین, اور جڑے ڈوب جان میں نہیں انہاں نو خدا مندا. آندن ابراہیم کیوں پریشان ہے جی وہ ڈوب گئے نے, یا دیکھ چاند نہیں نکل آیا ایڈا بڑا, وہ تو بھی چوکھی روشنی ہے دی. اچھا یہ بھی میرا رب ہے, اے آہو یہ بھی تیرا رب ہے. کہ قرآن کی فلما افلا, وہ گھنٹے دو گزرے, ادھر فجر کا ٹائم ہویا تے چاند بھی ڈوب گیا. آخری راتاں دا سی نا,
چند بھی ڈوب گیا تے ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے لَإِلَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ اگر میرے رب نے مینوں ہدایت نہ دیتی مینوں ڈارے کدھر میں بھی قوم گالیاں وانگو گمراہ نہ ہو جاواں اے آندے نے ابراہیم ایویں تو ساڈے تے گمراہی دے فتوی لائی ہونا کی ہو گیا جے چند بھی ڈوب گیا بڑے ویکھی ساڈا بڑا خدا نکلے گا ادھروں سورج دے نکلن دا ٹائم ہویا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي سورج نکل آیا اور ماں اے بھی میرا رب ہے اے آہو ابراہیم اے بھی تیرا رب ویکھ کتنا چمک رہا ہے اے پچھلے کمرے تک روشنیاں کر دیتیاں نے قرآن کہندا ہے جدوں اے سورج ڈوبن لگا شام پئی نا سورج ڈوبن لگا فلما افلت جدوں اے سورج بھی ڈوب گیا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو جاندے نے تے اعلان کردے نے او کتے گیا جے تہاڈا بڑا خدا اے اوتے ڈوب گیا اے پچھلے کچھے جے او بھی حالے ڈوبے ہی نے او بھی بولو حالے ڈوبے ہی نے او حالے تھوڑی دیر بعد نکلن گے اور فرمایا او ڈوبے ہی نے تے جے ہون لوڑ پے جے تے کنوں آواز مارنی ہے چند تے نکلنے رات دے پچھلے پیر جے درمیان وچ لوڑ پے جائے تے کنوں آواز مارنی ہے اور چند تو بعد سورج نکلنا کوئی 4 گھنٹیاں بعد درمیان وچ لوڑ پے جائے تے کنوں آواز مارنی ہے میرا اعلان سن لو تسی ستاریاں دے پجاری تسی چند دے پجاری تسی سورج دے پجاری اور میری قوم دے لوگو تسی مشرک تسی رب تو علاوہ غیراں دے پجاری ہو میں ابراہیم کا اعلان سن لو انی بریء مما تشرکون میں تواڈے سارے دے شرک تو بیزار تے بری ہاں میں تواڈے شرک تو بیزار تے میرا تواڈے عمل نال کوئی تعلق نہیں میں ستاریاں نو رب نہیں مندا میں سورج نو رب نہیں مندا میں چن نو رب نہیں مندا میں تواڈے انہاں خداواں نو بھی رب نہیں مندا ہن جدوں قوم والیاں دیکھیا نا اے تے سانو لے دے جاندا پیا اے دی ہر ساڈی ہر گل دا جواب اے دے کول موجود ہے اے تے ساڈی ہر گل رد کری ہوندا جواب کوئی نہیں آیا تے اے ہن ابراہیم علیہ السلام نال لڑن لگ پے دھمکیاں دین لگ پے اج بھی یہی طریقہ کار ہے جدوں مشرکین نو اور بدعتیاں نو جناب جواب نہیں آندا دلائل نہیں ملدے پھر آندے نے او تانوں پیراں نے ویکھیا جے لے دے جانا تانوں سادے مشکل کشاواں نے ڈوب چھڑنا اسی تانوں انج کر دیاں گے تانوں او کر دیاں گے ابراہیم علیہ السلام نو دھمکیاں لاندے نے قرآن نے نقشہ کھچیا وحاجو قوم اگر آج تسی توحید دی دعوت دیو تانوں لوگ گالا کڈن مندا بولن پریشان نہ ہویا کرو کیونکہ ابراہیم علیہ السلام میں تو پہلا رب دی توحید دی دعوت دے کے گالا کھا چکے مندے بول سن چکے ہیں مخالفت برداشت کر چکے ہیں اس واسطے پریشان نہ ہویا کرو وحاجہ قوم والے جھگڑن لگ پے تے ابراہیم علیہ السلام آندے نے قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدانی ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما ارمان دے جو میری قوم دے لوگو تسی میرے نال جھگڑدے ہو اس گل پیچھے کہ میں رب کلے دی دعوت دینا اللہ نے مینوں ہدایت عطا فرمائی ہے اس گل تے میرے نال جھگڑا کردے ہو تے مینوں دھمکاندے ہو تے ڈراندے ہو سن لو میں تواڈے خداواں تو ڈرن والا اچھی بولو میں تواڈے مشکل کشاواں تو ڈرن والا میں تواڈے حاجت رواواں تو ڈرن والا کیونکہ میرا عقیدہ رب نہ چاہے ساری دنیا مل کے ایک وال بھی ڈنگا نہیں کر سکتی
رب نہ چاہے ساری دنیا مل کے ایک ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس واسطے میں تہاڈیاں دھمکیاں تو نہیں ڈردا، میں تہاڈے نہ بنائے ہوئے مشکل کشاواں تو نہیں ڈردا، اور تسی میرے سچے خدا کو نہیں ڈردے تو میں تہاڈے نال جھوٹیاں کو کیوں کراں؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون۔ اور تسی میرے سچے خدا کو نہیں ڈردے تے میں تہاڈے جھوٹے خداواں کو کیا ہو ڈرا؟ میں تہاڈے معبوداں کو نہیں ڈردا۔ چاہو کہو اپنے خداواں نو جو کر سکتے نے کر لیں، تے نال ہی اپنی قوم نو پتہ کی آندے نے تانوں میں بڑا واز کیتا ہے، تانوں میں بڑا سا واز کرنے ہے، زبانی کلامی تے تانوں بڑا سمجھا لے ہے، دلائل نال میں تانوں بڑا قائل کرن دی کوشش کر لئیے، پر تانوں گل سمجھ نہیں آ رہی تے ہن میں ایک پروگرام سوچیا ہے ابراہیمو کی اے مینوں موقع ملیا تے ہن میں تانوں عملی طور تے وکھاواں گا کہ تواڈے خدا کسے کم جوگے نہیں۔ ہن میں کچھ کر کے وکھاواں گا، زبانی کلامی بڑا واضح کر لیا پر تانوں سمجھ نہیں آئی، ہن میں تانوں کچھ عملی طور تے کر کے وکھاواں گا کہ تواڈے خدا کسے کم جوگے نہیں۔ اللہ اللہ، یہ آمدے نے اچھا جی تو کر کے وکھائیں گا پھر دیکھ لیں گے، حالے تے نہیں ہوں اسی تیری گل من دے، حالے تے سوتے ہیں اسی کی بات تیرے خدا نو منیے، ساڈا خدا تینوں دستا ہے، تیرا خدا سانو دستا ہی نہیں۔ اور جے بندہ ویکھن والا ہوئے اللہ دی قسم میرا رب اپنی قدرت دے اعتبار نال ہر تھاں تے دستا ہے، دستا ہے کہ نہیں دستا؟ او اچھی بولو، دستا ہے کہ نہیں دستا؟ ہر تھاں پہ دستا۔ میں کل گجرانوالے گیا تے ایک ساتھی نال ملاقات واسطے سی گیا ایمن آباد موڑ، جیندا جاگدا زندہ انسان ہے، کل والے میں مل کے آیا، 13 سال دی عمر ہے، کنے سال ہے گا 40 سال بیاہ نو ہو گئے، 9 بیٹیاں، کنیاں 9 بیٹیاں، تے 9 بیٹیاں تو بعد 63 سال دی عمر ہے جب اپنے پتر عطا کر دیتا ہے۔ یہ کدی قدرت ہے؟ دیکھتا ہے کہ نہیں رب؟ تیرا خدا ابراہیم دستا نہیں، اور تو غور کر، اللہ قرآن جاندا وفی انفسکم افلا تبصرون، تو اپنے آپ نو ہی دیکھ لے، میں تینوں تیرے وچوں ہی نظر آواں گا، تیری اکھ ویکھن والی ہونی چاہیے، اپنی اکھاں تے غور کر، اپنے وجود تے غور کر، ایک ایک وال وچوں تینوں میرے رب دی قدرت نظر آئے گی، تیری اکھ ویکھن والی ہونی چاہیے۔ اے اکھ دے وچ کی ہے بلا پتا جے؟ اور کسے دی اکھ ضائع ہو جائے تے پنجابی چ کی آندے نے اکھ چو گئی ہے، تانوں پنجابی بھی نہیں آندی ایڈے تسی پنجابی بنے پھر، پنجابی چ کی آندے نے اے دی اکھ چو گئی، کی چو گئی ہے؟ اس اکھ چ پانی، اس اکھ چ اچھی بولو، وہ نکل جائے تے بندے نو دسدا نہیں، بندہ انا ہو جاندا ہے، تے آ منہ چ کی نکلدا جے؟ اور منہ چوں کی نکلدا جے؟ اے کی ہے؟ اے بھی پانی نہیں؟ آ لعاب جڑا منہ چوں نکلدا ہے اے بھی پانی نہیں؟ تے کوئی آکھ میں لعاب کر کے اکھ چ پانا تے مینوں دس پے گا؟ بول اچھا اے ہن زبان ہے منہ دے وچ، اے بول دی ہے تے ہاتھ چ بھی کی ہے گوشت تے زبان چ کی ہے؟ آ جانوراں دی زبان کھاندے ہو کہ نہیں؟ کی ہوندا وچ؟ گوشت ہی ہے نا، تے ہاتھاں چ کی ہے؟ گوشت۔
آ تیریا لتاں چ کی لگا ہے؟ گوشت ہے جی، تے اے منہ چ لگا گوشت تے پھر کری آਉਂਦਾ ہے تے باقی نہیں کچھ بولتا. یہ کدی قدرت ہے؟ اللہ دی. اللہ اللہ اے رب نے دو لائے نے کی والا کن، یہاں دے کی ہے؟ ہڈی ہے، مرکنی دی ہڈی ہے تے باقی ماس ہے، تے باقی جسم ہے تے ہڈی تے ماس کوئی نہیں ہے. تے کن بند کر دیو تے لتا تو سن لے، سن لے گا. بولو یہ سنن دی طاقت کنے دیتی ہے؟ تین رب نظر نہیں آتا؟ تو آنا مینو تیرا دیستا نہیں رب نہیں نہ سمجھ آتی. جے تمہیں سمجھ نہیں آتی تے کوئی گل نہیں. ہوں میں تمہیں عملی طور تے سمجھاواں گا. تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین. میں تمہیں عملی طور تے دساں گا کہ میرا رب کون ہے تے تواڈے کسے کم جوگے نہیں گے. انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ عملی کردار کی اپنایا، او دا کوئی نتیجہ کی نکلیا. اللہ نے چاہے اگلے جمعے تو ہی بات شروع کریں گے. اللہ مینوں تانوں عقیدہ ابراہیم، سیرت ابراہیم سمجھن دی اور دے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اے سوال ہے کیا عورت نکاح پر نکاح کر سکتی ہے؟ حرام ہے. پہلا نکاح عورت دا ٹوٹ بھی گیا ہوئے تے عورت عدت وچ ہوئے، نکاح ختم ہو گیا تے عورت آلے عدت وچ، اس عدت وچ بھی قرآن کہندا ہے کہ عورت اگوں نکاح کرنا تے دور دی گل ہے کسے نال نکاح دا وعدہ بھی نہیں کر سکتی. عدت حالانکہ عدت وچ نکاح تے نہیں، عورت عدت وچ بیٹھی ہے تے عدت وچ نکاح کرنا تے دور دی گل ہے کسے نال نکاح دا وعدہ بھی بولو نہیں کر سکتی. اچھی بولو. تے نکاح کیویں کر سکتی؟ نکاح تے نکاح کرنا حرام ہے. جیڑی بی بی نکاح پہلا او دا قائم ہے تے اگوں نکاح کر دیے او حرام دی مرتکب ہے، او دا نکاح ہویا ہی نہیں، او دا نکاح نہیں ہویا. شوق سے گھوڑا پالنا کیسا ہے؟ اچھی بات ہے، لیکن اگر نیتیں بنا لی جائے کہ میں گھوڑا پالنا ہے رب دی راہ جہاد کرنے واسطے، اگر نیتیں کر لی جائے کہ میں گھوڑا پالنا ہے رب دی راہ جہاد کرنے واسطے، تے نبی پاک نے فرمایا جیڑا انہوں چارہ کھواؤ گے وہ بھی صدقہ لکھیا جائے گا، تے جیڑا وہ گھوڑا لد کرے گا اس لد دے بدلے بھی اللہ اس بندے نو ثواب عطا فرمان گے. گل سمجھ آئی جی؟ گھوڑا ضرور پالو پر نیت بنا لو کہ جہاد واسطے پالنا ہے، اللہ دی راہ جہاد کرنے واسطے پالنا ہے، تے پھر وہ کھان پین تے لد کرنے بھی تواڈے لئی اجر ہے. یہ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہاں گھوڑا پال کے فخر کرنا یہ جائز نہیں، گھوڑا پال کے فخر کرنا یہ جائز ہے، وہ تکبر آ جائے گا تے بربادی کا ذریعہ بن جائے گا. حضرات اے سودرے تو ساڈے کول ایک مولوی صاحب آئے نے، انہاں نے آندے نے جگہ اتھے لئی ہے مدرسہ بنان واسطے، کوئی لینٹر شینٹر پانا نے، اتھے وچ موجود نے، جمعے تو بعد باہر بیٹھن گے، انہاں نال تعاون فرمایا جے. اللہ تہاڈا دتا اپنی بارگاہ قبول فرمائے. ساڈا جڑا جامعہ دا سسٹم ہے
الحمدللہ اللہ دی توفیق نال دن بدن ود رہے ہیں. ساڈے کول پہلے بچے تھوڑے سن ہون الحمدللہ رب دی رحمت نال بچے کافی مزید داخل ہوئے ہیں اور تعداد ود گئی ہے تے خرچے بھی وہ حساب نال ود گئے. میں پرسوں حساب لگا رہا سا, اس وقت ساری ایک دن دی روٹی تندور تو جیڑی آ رہی ہے تقریباً 550 روٹی ایک دن دی آ رہی ہے, صبح دوپہر تے شام 550 روٹی دا ایک مہینے دا خرچہ تقریباً 2,10,000 روپیہ بنتا ہے. صرف روٹی دا خرچہ 2,10,000 روپیہ بنتا ہے. تے اے انشاءاللہ اے مہینہ مکن والا ہے تے اساں ادا کرنا ہے. تے پرسا پیاندے سن ایسیاں دے اتوں نا انہاں دے برخے لا دیو, تے میں کہا 2,10,000 روٹی دا وکھرا بنتا ہے, اے برخے لا دیتے تے گل 4 لاکھ تے جا پہنچنی. بٹ سب تے آندے نے خیر صلی اللہ دے گا, تے میں کہا میں تانوں وی دس دیا بھائی انشاءاللہ اللہ دے گا, پر تسی بھی تو ہمت کرو گے نا انشاءاللہ, کرو گے کہ نہیں کرو گے. اے مدرسہ تہاڈا اپنا ہے, اے اخراجات اساں انشاءاللہ چکنے نے کدی رحمت نال. اصل مدد رب دی, رب اینو چلا رہا ہے. کیویں چلا رہا ہے میں بھی اج تک نہیں سمجھ سکیا کیویں چلا رہا ہے. اللہ دی قسم اللہ چلائی جا رہا ہے. تے میں ڈرنا وا کہ جے حساب کتاب کرن بیٹھ جائیے تے رب آکھے لے پھر آپ ہی چلا کے دیکھ لے, تے ساڈے کول نہیں چلنا. اس واسطے اللہ نو آنے یا اللہ تو چلائی جا, تے تانوں آنے تسی بھی نال نال ہمت کری جاؤ انشاءاللہ وہ چلائی جائے گا. تہاڈی ہمت بھی نال چاہیے, کرو گے نہیں انشاءاللہ. اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. اے سولر دا تو میں کیا سی کہ اسی لگوانا ہے. الحمدللہ اساں پیسے ادھے کو دے دیتے نے, 11,74,000 روپیہ دے دیتے ہیں. کنا بولے ذرا 11,74,000 روپیہ. ایتھے اندر ساتھی موجود نے جنہ دے ہتھی تو آیا 11,74,000 روپیہ. تے تقریباً 17-18 لاکھ تک گل پہنچنی ہے جڑا سولر لگنا ہے. تے پھر انشاءاللہ کچھ ساڈے واسطے سہولت بن جائے گی, کو بلا دے پاسوں کو تھوڑی کمی آ جائے گی. اس واسطے اے سولر جڑا لگنا ہے نا, ایک جڑی پلیٹ لگنی ہے نا جہدے تو بجلی بننی ہے وہ تقریباً کوئی 23,000 روپے دی بنتی ہے. کنے کو ہزار دی؟ اچھا جی ماشاءاللہ 23,000 روپے دی ایک پلیٹ بنتی ہے بھئی جڑی لگنی ہے اتنے. تے او 24 پلیٹاں لگنیاں نے. کنیاں 24 پلیٹاں. 2 انورٹر لگنے نے 6 کلو واٹ دے 2 انورٹر. او دے نال 4 بیٹریاں لگنیاں نے. ایک بیٹری کوئی تقریباً 57,58 ہزار دی بیٹری ہے. تے 4 بیٹریاں لگنیاں نے. اس تو علاوہ تاراں دا دیگر سامان دا بے باک خرچہ ہے. ایک کو تقریباً 18 لاکھ تے گل پہنچنی. اے تو ود سکدا ہے گھٹ نہیں سکدا. ایک باری لگ جانا انشاءاللہ تے پھر اللہ دی رحمت نال سال ہر سال انہیں چلنا. تے جنہ نے حساب پا لینا انہاں واسطے صدقہ جاریہ بن جانا. بھرپور ساتھی اپنے ادارے نال یہ تعاون رکھیا کرو. اگر کوئی بھائی سمجھتا ہے کہ میں انہیں جو کا ہے وہ ایک پلیٹ دے پیسے دے دے, 2 پلیٹاں دے پیسے دے دے, کوئی فرق نہیں پیندا. اللہ دی قسم اج دا دتا ہی کل تواڈے کام آنا جے. تے جے اج سام کے رکھاں گے نا تے کل نو پریشانی ہو جائے گی. اللہ مینوں تانوں اپنے رب دی راہ وچ کھلا ڈلا خرچ کرن دی توفیق عطا فرمائے. جے تو کوئی گل اولے چ ہوے نا تے پھر بھی تسی آکو ہورے کتھے لگنا تے کتھے نہیں. اسی تانوں دعوت دینے اپنے ہتھی آ کے لاؤ, تواڈے سامنے لگنا ہے. آپ آ کے لاؤ, آپ آ کے پیسے دیو, آپ سامان خرید کے دیو تاکہ اتنے لگے استعمال ہوئے گا. تواڈے ہی بچے پڑھتے ہیں, تواڈی ہی برادری دے قوماں دے تواڈے ہی سارے بچے نے جڑے تعلیم حاصل کرتے ہیں. یہ تواڈیاں تے ہی خرچ ہونا ہے. آؤ لگاؤ. اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. میں دعوت عام دے دیتی ہے, ہن جدا جی کرتا ہے جویں جی کرتا ہے حصہ پال ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ بیماراں نوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ جڑے فوت ہو گئے نے انہاں دی مغفرت فرما. اللہ جڑے دنیا تو جا چکے کروٹ کروٹ جنت وچ اللہ مقام عطا فرما. میرے سمیت اللہ جیڑا جیڑا جتھے جتھے بیمار ہے اللہ سب نو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما.
روحانی جسمانی مرضا تو اللہ شفا عطا فرما. اللہ ساڈے پریشاناں دی ہر قسم دی پریشانیاں دور فرما. ساڈے ایک بھائی دسگے تو آئے نے، انہاں دی ہمشیرہ نو کینسر دا مرض ہے اور آخری سٹیج تے نے، دعا کرو اللہ انہاں دے واسطے آسانیاں پیدا فرما دے. جے رب زندگی رکھی ہے تو انہاں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. تو جی اللہ دے ہور کوئی فیصلے تے رب انہاں دے واسطے آسانی پیدا فرمائے. اللہ انہاں دی تکلیف نو اپنی رحمت نال دور فرمائے. میں رات انہاں دے گیا سا، دیکھ کے آیا واقعتاً اور ساری ماں بڑی تکلیف دے اندر ہے. اللہ تعالیٰ انہاں دے حال تے رحم فرمائے اور جتنے بھی بیمار نے اللہ سب نو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب